مولوی صاحب کا ایک خط اپنی بیٹی ہما بیگم کے نام. میری جان دعا، تمہارا محبت نامہ آیا، خدا تم کو خوش رکھے اور تمہاری مرادیں پوری کرے. جو پند و نصائح تم کرتی ہو میرے دل میں بھی آتے ہیں، مگر دل پر اللہ میاں قفل چڑھائے ہیں، وہ کسی طرح نہیں کھولتے. اگر وہ قفل کھل جائے تو پھر کیا کہنا. اب نماز بھی زیادہ جی لگا کر پڑھتا ہوں اور دعا بھی بہت جی سے مانگتا ہوں، اور اوقات میں بھی غور و فکر کر کے ایمان کے عقیدے دل میں مضبوط کرتا ہوں. مگر صبح کے وقت، جس کو حضوری کا وقت کہو، اس وقت نماز کے بعد بارگاہ خدا میں عرض کرتا ہوں کہ بار الہ ایمان دے. اللہ میاں فرماتے ہیں ہمارا کام ہے ایمان بخشنا، مگر تم اپنے دل میں خود ڈھونڈو، طلب تمہاری صادق ہے. میں عرض کرتا ہوں میرے مالک، میری تمنا اس کی روشنی سے سینہ جگمگ 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 کرنے لگے، جی سے معلوم ہوتی ہے. وہاں سے ارشاد ہوتا ہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر غور کرو، تم نے جوانی میں بہت سی عورتوں کو جانا ہے، بھلا ایمان سے کہو اس بےتابی تڑپ شوق کا کچھ بھی شائبہ ہماری تلاش میں پاتے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں جی نہیں، اس طرح کی تڑپ بے چینی تو نہیں، ایک دوسری طرح کی خواہش ضرور ہے. وہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دل کا حال تم سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ خواہش جو تم محسوس کرتے ہو تو یہ ہماری محبت کی وجہ سے نہیں ہے. بوڑھے ہو گئے ہو، عورت منہ نہیں لگاتی، طاقت جواب دے رہی ہے، موت کھڑی گھور رہی ہے، اس طرح اس کے خیالات دل میں پاتے ہو. میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں بار الہ، اب تیرے سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے واقعی تیری خواہش نہیں مجبوریوں سے ہوگی، مگر ہے تو جوانی میں نہ صحیح، بڑھاپے میں صحیح، مگر اب تو ہے. اس کا خیال فرما کر رحم کر اور دے دے دولت ایمان. جواب ملتا ہے ہاں چلے چلو. میں عرض کرتا ہوں میرے رب، میں تو اس سے زیادہ کی آس لگائے بیٹھا تھا. تو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، تیرا کیا نقصان ہے؟ اگر اس سے زیادہ دے دے میرے قلب کو تسکین ہو جائے. حکم ہوتا ہے زیادہ بک بک مت کرو، کہہ تو دیا چلے چلو، اور کچھ نہیں، جھوٹ سچ تمہاری عبودیت تو مضبوط ہوتی جائے گی، مگر مانتے ہی نہیں. قفل کھولو قفل کھولو کی رٹ لگا دی ہے. ابے ہم تیرے رگ پٹھے سے واقف ہیں، بہروپیہ جھپجھالیا دنیا بھر کا، آیا وہاں سے ہوا باندھنے. میں عرض کرتا ہوں کہ اب حضور مالک ہیں، جو جی چاہیں کہیں. چھوٹا ہوں بڑی بات، حضرت ابراہیم نے یہی کر دیا، کہا تھا کہ قائل تو نے کر دیا مگر دل کو تسکین نہیں ہوئی. وہ بڑے آدمی تھے، تیرے مقرب تھے، ان کو کچھ نہیں کہا، ہمارے اوپر خفا ہوتے ہیں. اور پھر آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ آخر کہاں جائیں، کس سے عرض حال کریں؟ 3.5 برس کا تھا کہ آپ نے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا. کہیے ہاں. اس کے بعد بے وقوف چاہنے والی ماں نے لاڈ پیار کی انتہا کر دی. اگر میں نے کسی کو مارنا چاہا تو اس نے اظہار بند سے چونی کھول کر اس کو دی اور کہنے لگی میرا بچہ یتیم ہے، یہ لو چونی لو، اس کو مار لینے دو، اس کا جی چھوٹا نہ کرو. گھر میں دادا رہتے تھے، وہ والد کے قصے سنایا کرتے تھے کہ تمہارے باپ نے یہ کیا وہ کیا. میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی بڑے ہوں گے تو یہی کریں گے. اس کے بعد ہم اسکول بھیج دیے گئے، وہاں سب طرح کے خیالات دل میں ڈالے گئے. جب جوانی قریب آئی تو نے ہی خیالات میں آزادی دی، خود رائے قائم کرنے کی ہمت بخشی. ہربرٹ اسپینسر مل کے خیالات دل میں جمنے لگے، کفر و الحاد کی بنا پڑ گئی. جس طرح سے نے خسرہ مقرر کیا ہے کہ سب کو نکلے، اسی طرح سے شروع جوانی میں تیرے ہی حکم سے خیالات میں آزادی آ جاتی ہے. جیسے بعضوں کو اسی خسرے سے سینے کی بیماری ہو جاتی ہے جو جان لے کر جاتی ہے، اسی طرح شروع جوانی کے خیالات بھی ایسے ہیں کہ بعضوں پر ان کا اثر نہیں ہوتا، اور بعض بیچارے ایسے بدقسمت ہوتے ہیں جن کو خیالات کی دق ہو جاتی ہے. جیسے دق کو دور کرنے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اسی طرح ان خیالات کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے خوش قسمت بچ جاتے ہیں. اب اس میں ہمارا کیا بس تھا اور کون بس ہے؟
حضور جان بخشی ہو تو ایک بات عرض کروں. عاطف کی آواز آئی، کہو کہو کہے جاؤ ہم سنتے ہیں. بڑے منطقی ہو، خوب زبان چلتی ہے، گھبراؤ نہیں. میں اسی طرح سجدے میں پڑا رہتا ہوں. حکم ہوتا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، مگر تم اپنے دل کی بھڑاس نکال لو. کہو. میں کہتا ہوں، بار الہ، تیرے مذہب کی تعلیم دینے والے کہا کرتے تھے کہ بس خدا میں یقین رکھو. ہم یقین کے معنی تو سمجھتے نہیں تھے، مگر سن لیتے تھے. اسی دن ایک امریکن کی کتاب میں نکلا کہ ٹو بلیو ان گاڈ از ٹو ڈیزائر ہز ایگزسٹینس اینڈ واٹ از مور ٹو ایکٹ ایز اف لائف ایگزسٹڈ. لے بھلا حضور ہی فرمائیں، ایک طرف تو منطق نے عقل کو باولا کر رکھا ہے، دوسرے مولوی بے ایمان دنیا بھر کے خرافات بچپن سے دماغ میں ڈالتے آ رہے ہیں، ٹھونس رہے ہیں. اگر آپ کے بندے گڑبڑا جائیں تو کیا تعجب ہے. عاطف نے کہا، سنو محمد علی، تم یوں ہی چلے چلو، ہم اپنا قاعدہ تمہارے لیے بدلیں گے تو نہیں، مگر اتنا جان رکھو کہ ہم قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں، رحیم و کریم بھی. ہم جانتے ہیں کہ تم کو ابھی تک اپنی بک بک سے سیری نہیں ہوئی، مگر تمہارا بکنا بالکل تحصیل حاصل ہے، کیونکہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، مگر تمہارے اوپر ہم مشیت کے راز اپنے کھولنا نہیں چاہتے. بس اٹھو، سجدے سے اپنا کام رکھو. ماں پیاری دنیاوی مصائب جو میں نے بیان کیے ہیں، ممکن ہے ان میں کچھ مبالغہ ہو، مگر ہیں اور بہت شدید ہیں. تمہاری پیٹھ کا درد بھی بے چین کیے ہے، کوئی اچھا خیال آتا ہی نہیں، لیکن میں ہر بات کے لیے تیار ہوں. اپنی موت سب سے زیادہ سخت ہے، جب میں اس پر بھی راضی ہو گیا ہوں تو پھر کچھ اور کہنے کی حاجت نہیں. میں اسی طرح زندہ ہوں، ہنستا بھی ہوں، مضامین بھی لکھتا ہوں، برج بھی کھیلتا ہوں. میرے نانحال والے سخت بات کہنے کے عادی تھے، یہ ورثہ مجھ کو بھی ملا ہے، مگر میں طبیعت کو روکتا نہیں. اپنی ہی مثال لے لو. تمہارا خط آتا ہے، اس سے مالی مصائب کم نہیں ہوتے، معدے کی تکلیفیں ویسی ہی رہتی ہیں، مگر ذری سی خوشی ہو جاتی ہے، جیسے کسی کو پھانسی کا حکم ہو چکا ہو اور جیل کے احاطے میں کہیں کامنی پھول ہو. بس کال کوٹھڑی سے نہ درخت دکھائی دیتا ہو نہ پھول، مگر اس کی خوشبو کمبخت قیدی کے ناک تک آ جائے اور ایک لمحے تک جی خوش ہو جائے. بس تم لوگوں کے خطوں سے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. تمہارا دل چاہے خط بھیجو، جی چاہے نہ بھیجو. بندہ محمد علی.